اہم خبر آپ کے سامنے کچھ دیر میں ہم رکھیں گے، جس میں آپ کو بتائیں گے کہ را این ڈی ایس، موساد، مودی، اشرف غنی، MI6 یہ کس طریقے سے انہوں نے خاص طریقے سے ایک بار پھر 5th جنریشن وارفیئر کے تحت پاکستان کے خلاف ایک پلان کیا ہے یا پریپوگنڈا کر رہے ہیں۔ وہ پریپوگنڈا بے نقاب آج ہم انشاءاللہ کریں گے اور اس پر ہم خصوصی بات کریں گے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے کہ آج ہم جس دور میں رہتے ہیں وہاں کنونشنل وار سے کہیں گنا زیادہ مہلک ہتھیار 5th جنریشن وار ہے، 4th جنریشن وارفیئر ہے، جس میں پریپوگنڈا کیا جاتا ہے، ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، لوگوں کو پرووک کیا جاتا ہے۔ تو یہ نقیب اللہ محسود کے بعد خاص طور پر یہ CIA، را، NDS، متحدہ لندن، انہوں نے مل کے ایک نیکسس بنایا جس میں انہوں نے پشتون کو پرووک کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ایک اس مقصد کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اس وقت آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ یہ کوشش پہلی کی نہیں کہ پشتونوں کو پرووک کیا جائے۔ ہمارے ادھر محب وطن پشتون ہیں جو پاکستان کے لیے جان دیتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے آگے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے صرف یہ بات رکھ رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں۔ اس وقت تو آپ کو ہم یہ بتائیں کہ ایک سب سے پہلے آپ کو ایک شخص دکھاتے ہیں جو کہ بیسیکلی براہ راست گنجے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں ٹکلا بھی کہتے ہیں، I don't know۔ NDS کا ایک ایجنٹ ہے، ذرا NDS کا ایجنٹ دکھائیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، یہ اقوام متحدہ کی سائٹ پہ کھڑا ہے کسی جگہ پہ یہ ٹکلا، اور یہ بات یہ کر رہا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں پشتونوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو بارڈر کے دونوں طرف جتنے بھی پشتون ہیں وہ پاکستان کی ریاست سے بچنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ یہ ٹکلا یہ فرما رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ناظرین اس نے کیا کھڑے ہونا ہے، اس کی تو چھوڑیں آپ، یہ اصل میں بے چینی اور بے بسی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس وقت ماشاءاللہ ہمارے پشتون ہیں، ہمارے پاکستانی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ایک ہیں، پاکستانی کوئی تقسیم نہیں۔ اچھا، دوسری آپ کو ایک ٹویٹ دکھاتے ہیں، ذرا وہ ٹویٹ دکھائیے گا ذرا داور صاحب کی۔ جناب یہ داور نامی ایک شخص ہے، محسن داور، یہ نہیں ہے جناب، یہ ایک ٹویٹ علیحدہ سے ہے جس میں محسن داور نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ انہوں نے اشرف غنی، ضیاء الدین اور ملالہ کا شکریہ ادا کیا۔ یہ اس تصویر کو اور اس شخص کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، یہ محسن داور ہے، ایجنٹ ہے۔ جس طرح آپ کو یاد ہے جبران ناصر نامی بندہ تھا جو کہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتا تھا اور اسے جو بھی ہے اس کو اس انداز میں نہیں کیا گیا، لیکن اسی طریقے سے محسن داور یہ بھی ویسی ہی ایک شخصیت ہے جس طرح جبران ناصر تھا، اور اس نے شکریہ ادا کیا ہے جناب یہ پشتون تحفظ موومنٹ، جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں ثابت کروں گا کہ پشتون جو تحفظ موومنٹ ہے یہ را کی اور NDS کی ہے۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں اس میں یہ جو ٹویٹ ہے اس میں یہ ملالہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے جس نے ہماری حمایت کی۔ یہ یاد رکھیے گا یہ وہ شخص ہے کہ لندن میں CIA نے ایک کانفرنس منعقد کروائی جس میں حسین حقانی اور دیگر اس طرح کے غدار موجود تھے، اور انہوں نے پاکستان کے خلاف خوب بکواس کی۔ یہ وہ بندہ تھا، یہ داور، جس نے بڑا ایکٹیولی وہاں ایک ممبر کا کردار ادا کیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں خاص طور پر ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے، اب یہ لفظ سن کے تو ایسے لگتا ہے جیسے بڑے پشتونوں کے درد کے لیے نکلی ہے۔ یہ درد نہیں ہے، یہ اصل میں کیسے را کے ساتھ اٹیچ ہے یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ذرا آپ یہ فل سکرین دکھائیے گا کہ یہ جو ٹویٹس ہیں پشتون تحفظ موومنٹس کے، یہ تانے بانے اور کڑیاں کہاں جا کر ملا رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور اسے آپ نے ذرا غور سے سننا ہے اور غور سے دیکھنا ہے۔ ناظرین یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جناب افغان آرمی، یہ ری ٹویٹ یہاں ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان آرمی کے علاوہ آپ دیکھیے کہ اشرف غنی کو ری ٹویٹ کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین جو بھارت وناشی، یہ ٹویٹر میں ان کے آپس میں فالو کیے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان کے خلاف بکواس کرنے کے لیے یہ ایک پریپوگنڈے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو ہم یہ بھی بتائیں کہ ان کی جانب سے باقاعدہ انڈیا کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لوگ براہ راست CIA انہیں کمانڈ کر رہی ہے۔ اچھا، یہ کیسے لوگ ہیں جو کہ پشتونوں کے تحفظ کے دعویدار ہیں لیکن مودی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی پشتون، میرا سوال ہے کہ کیا کوئی پشتون مودی کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی پشتون پاکستان کی دشمن ایجنسیز کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کے پھر کون سا پشتون ہے؟ تو یہ آج جہاں بھی آپ یاد رکھیے گا 5th جنریشن وارفیئر کے تحت ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے،
اور ابھی گزشتہ دنوں جو نقیب اللہ محسود کے سلسلے میں دھرنا دیا گیا تھا, احتجاج ہوا تھا, وہاں یہ عناصر گئے, ان میں سے چند ایک نے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھل کود کی کوشش کی, لیکن وہاں وہی پشتون بھائیوں نے ان کو کلا کما کیا, ان کو جو ورغلانے یہ جو لوگ پہنچے تھے, یہ ایجنٹس, ان ایجنٹس کا خاتمہ کیا. لیکن میں آپ کو یہاں خاص طور پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ اور بھی بتا دوں. ناظرین, اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے دشمن کی جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں؟ یہ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ یہ پراپر وارفیئر ٹول ہے, یہ ایک ایفیکٹو وارفیئر یعنی کنونشنل جنگ سے زیادہ خطرناک ٹول ہے, جس میں آپ آج اس طرح کے معاملات کو چلتے ہیں, جس میں آپ ایسی این جی اوز بنا دیتے ہیں, جو این جی اوز بناتے ہیں جس طرح پاکستان کے خلاف جو اس طرح برے الفاظ استعمال کرتے ہیں, کوئی چھوٹا سا ایشو اٹھاتے ہیں, اس ایشو کو بڑا نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں, اور ساری دنیا کے ظلم چھوڑ کر ایک جہاں ظلم نہیں ہوا اس ظلم کو ایسا پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کی بدنامی ہو. اسی طریقے سے جس طرح پشتون انہیں شو یہ کریں کہ جیسے ان کے ساتھ زیادتی اور یہ ریاست کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم اور این جی اوز کو دیکھ لیں یا اور اس طرح کے سماجی سو کالڈ یہ اچھے جو سماجی کارکن ہیں, ان کے نام پہ یہ دھبا ہیں. اچھا, میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھوں گا وہ جن کی ڈان ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام ہوا, اور اس پروگرام میں ایک سماجی کارکن ہے. سماجی کارکن کا ایک لفظ ہے جو کہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ناظرین, اس میں جو ایک آپ کو جو ویڈیو ہے اس میں اینکر کی جانب سے سوال کیا جائے گا, پشتون جو سو کالڈ یا نام نہاد ہم کہہ سکتے ہیں سماجی کارکن, ان سے سوال یہ کیا جائے گا کہ اس وقت رائٹ ناؤ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز میں, فوج میں اور دیگر ایجنسیز میں ایک لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پشتون بھائی پاکستان کا دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ وہ ان کے ہیں, ہمارے نہیں. اس جملے پہ غور کرنا ہے, وہ ان کے ہیں, ہمارے نہیں. ذرا یہ سنیے گا. فوج کی آفیسر کور اور فلیگ آفیسر کور میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنے پشتون ہیں, تو ان کی تعداد پوری جو فیصد ہے پشتون پاپولیشن کی پوری پاکستان میں, اس سے زیادہ ہے. یقیناً ان میں سے کچھ آپ کے موومنٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہوں گے, لیکن یقیناً آپ کے کچھ پوائنٹس میں ان کی بھی دو رائے ہوگی, تو دو رائے تو یہاں پر بھی ہے نا صحیح. اگر آپ بات کریں فوج کی آفیسر کور اور فلیگ آفیسر کور میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کتنے پشتون ہیں, تو ان کی تعداد پوری جو فیصد ہے پشتون پاپولیشن کی پوری پاکستان میں, اس سے زیادہ ہے. یقیناً ان میں سے کچھ آپ کے موومنٹ کو بھی سپورٹ کرتے ہوں گے, لیکن یقیناً آپ کے کچھ پوائنٹس میں ان کی بھی دو رائے ہوگی, تو دو رائے تو یہاں پر. جی ہاں, اس میں اصل جو جملہ ہے کہ وہ ان کے ہیں, ہمارے نہیں. اس وقت اتنی بے بسی ہے, یعنی جو ہمارا قبائلی علاقے ہیں, آج تک ان قبائلیوں کے ہاتھوں پہلے رشیا تباہ و برباد ہوا, ان قبائلی اور مضبوط ہمارے پشتونوں کے ہاتھوں پاکستان کے اندر آنے کرتے, اور آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان پشتونوں کے ہاتھوں تباہ برباد ہو جاتے ہیں, یہ جو این ڈی ایس جیسے کے لوگ ہیں. بہرحال اس سے آپ نے ہوشیار رہنا, مقصد اور کچھ بھی نہیں, اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے, صرف ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اصل میں یہ صرف ٹیکٹکس ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدترین ان کی بے چینی ہے, جو کہ اس وقت یہ ناکامی کی صورت میں اب وہ اظہار کرتے ہیں. ناظرین, نیکسٹ سٹوری کی طرف بڑھیں گے, اور 20 مارچ کو دنیا بھر میں ورلڈ ہیپیسٹ ڈے منایا جا رہا ہے. ہیپینس ڈے, یس, آپ لوگ ہیپینس آپ نے یعنی 20 مارچ کو ہیپینس ڈے منانا ہے. آپ نہیں بھی خوش, آپ خوش ہو جائیے گا. اور دبئی کے اندر غیر ملکی سیاحوں کے لیے جو خوشخبری یہ ہے کہ اس دن کے موقع پر فری ٹیکسی چلائی جائے گی, اور سیاح بڑے خوش ہیں, یعنی جو لوگ دبئی جائیں گے. اچھا, میں نے بھی دبئی جانا تھا لیکن میں نہیں جا سکا کسی وجہ سے, اور میرے دوست آج کل مجھے اس حوالے سے کچھ کرتے ہیں, بیڈ لک کہتے ہیں. بہرحال نیکسٹ سٹوری کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے. نیکسٹ سٹوری میں ہم کریں گے سپر لیگ میں کانٹے دار مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے, اور یہ جو مقابلے ہیں اس وقت زبردست انداز میں لوگوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہیں. آئے ہیں ہم دیوانے پھر سے گیم اٹھانے, پوچھو نا یہ کیسی رات ہوگی آج, ہر سو چاروں طرف ہوگی اپنی بات. پھر سیٹی بجے گی, اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی, اب کھیل جمے گا. پھر سیٹی بجے گی, اسٹیج سجے گا اور تالی بجے گی, اب کھیل جمے گا. کس شہر کے سر پر سجے گا تاج؟ پی ایس ایل 3 اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو گیا. کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مقامی کھلاڑی ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ دبئی سے براستہ کراچی لاہور پہنچ گئے. آئے ہیں ہم دیوانے پھر سے گیم اٹھانے, پوچھو نا یہ کیسی رات ہوگی آج. آپ کے فیڈ بیک رہے گا انتظار. آج کے بگ 7 سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل.
इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बात हमको कमेंट के जरिए बताते रहें। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना